اچھا جی، آج کا ہمارا کہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ امن اسسا، امن اسسا فصلت النساء وزبہن۔ امن کا ورڈ جو ہے وہ 4 جگہ پر کیا آیا ہے؟ قطع کی شکل میں آیا ہے۔ کہاں کہاں پہ؟ امن اسسا۔ اسسا کا ورڈ تو اب ہمیں وہ ایک نظر آ رہا ہے کہ امن اسسا جہاں پہ آئے گا نا، امن اسسا بنیانہ علی شفا جروف ہار، یہ سورۃ توبہ کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ امن اسسا۔ اچھا، امن اسسا، اسسا کا ورڈ جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسسا کیا ہے، اسسا کی نشانی کیا ہے کہ یہ سورہ توبہ کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ امن اسسا۔ اب باقی جو 3 ہیں وہ صورتوں کے نام بتائے گئے ہیں، لیکن اس میں آیات آپ نے اب خود دیکھنی ہے۔ فصلت، سورہ فصلت میں ہے امن کا ورڈ، سورہ نساء میں ہے امن کا ورڈ، اور ذبحن سے کیا مراد ہے؟ سورہ صافات، ٹھیک ہے؟ سورہ صافات میں امن کا ورڈ ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں آیات میں کیا کیا ہے۔ فصلت میں کیا آیت ہے؟ امن یأتی آمنا یوم القیامہ، امن یأتی، کہ وہ آئے آمنن، امن کے ساتھ، یوم القیامہ، قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ فصلت آیت نمبر 40۔ اگر اس کو ہم آیت کو پورے میننگ میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو بھی ہم اس کو کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ فصلت میں اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے۔ اس کو میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کے ذہن میں تھوڑا سا نا بن جائے، پکچر سی بن جائے۔ آیت میں ہے ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو لوگ ہماری آیات سے کجروی کرتے ہیں، لا یخفون علینا، تو وہ ہم سے پوشیدہ نہیں ہے۔ افمن یلقا، تو کیا جو ڈالا جائے گا، فی النار، آگ میں، خیر، بہتر ہے، ام من یأتی آمنا، یا وہ جو آئے امن کے ساتھ، یوم القیامت، قیامت کے دن، یعنی کہ وہ بہتر ہے جو آگ میں ڈالا جائے، یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن امن کے ساتھ آئے، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا جو آئے امن کے ساتھ قیامت کے دن، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ۔ سورۃ الفصلت میں ہے یہ امن، ٹھیک ہے؟ قطع کے ساتھ، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ۔ پھر سورہ نساء میں امن کا کیا ورڈ ہے؟ امن یکون علیہم وکیلا۔ سورۃ النساء آیا نمبر 109۔ امن یکون علیہم وکیلا، ان کے کون جو ہے ان کا وکیل ہوگا، یعنی اس کی آیت کا پیچھے کیا ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں تو ان کے ساتھ بحث کر لیتے ہو، قیامت کو ان کی طرف سے خدا کے ساتھ کون جھگڑا کرے گا، کون ان کا وکیل بنے گا، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہ آیت ہے کہ کون ان کا وکیل بنے گا، ام من یکون علیہم وکیلا۔ یہ آیات آپ نے یاد کرنی ہے، ام من یکون علیہم وکیلا۔ اور ذبحن کا کیا بتایا تھا آپ نے 4th ون میں؟ اور ذبحن جو ورڈ ہے وہ ہے ذبحن، سورہ صافات میں حضرت اسماعیل کے ذبح ہونے کا ذکر ہے، تو ذبحن کا ورڈ انہوں نے وہاں سے اس کی مناسبت سے یوز کیا ہے کہ ذبحن کون سی صورت ہے جس میں، مینشن کرنے کے لیے ذبحن کو شو کیا ہے۔ جی جی، سورہ صافات کو مینشن کیا ہے ایکچولی ذبحن سے، ٹھیک ہے؟ اس میں سورہ صافات میں کیا ذکر ہے؟ ذبحن، حضرت اسماعیل کا ذکر، وہ واقعہ ہے وہ والا، ٹھیک ہو گیا؟ اور یہاں پہ کیا آیت ہے؟ فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمْ مَنْ خَلَقْنَا۔ یہ آیات جو ہیں یہ یاد کرنے والی ہیں تینوں۔ امن اسسا تو آپ کو ویسے ہی نہ سمجھ لگ جائے گی کہ اسسا کا ورڈ ساتھ دیا ہوا ہے انہوں نے۔ باقی 3 آیات، یہ کل کا لیسن اب آپ کے لیے، کل کے لیے یہ ہے ام من یأتی آمنا، ام من یکون علیہم وکیلا، اور فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا۔ یہ 3 آیات آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے۔ پھر ہم امن کا یہ کیا ہے، یہ ان 4 جگہوں پہ مقطوع ہے، باقی جو ہے ہر جگہ یہ موصول ہے، کہیں پہ بھی اس کا اختلاف نہیں ہے۔ جیسے بالاتفاق موصول کیا شکل ہوگی؟ یہ والی،
امن هذا الذی، جیسے یہ سورہ ملک میں ہے امن هذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ. ٹھیک ہے، یہ اب یہ آیات جو ہیں یاد ہونے والی. اس میں موصول اشر ہے؟ جی کیا کہہ رہی اس ہیں؟ میں اشر کیا ہے؟ اشر جو ہوتا ہے نا، اشر ہمیشہ اس میں ہوتا ہے جس میں اختلاف ہوتا ہے. اشر سے مراد کیا ہے؟ مشہور. جب تو یہ اختلاف چار ہوگا تو جگہ پہ آپ نے کہا نا ان 4 جگہ پہ یہ مقطوع فارم میں ہے، تو باقی بالکل. میں یہ موصول ہے، باقی قرآن پاک میں تو اشر کیا ہوگا اس میں کہ موصول اشر دیکھیں ہوگا؟ نا، دیکھیں میری بات سنیں، اشہر کہاں پہ ہوتا ہے؟ اشہر ہوتا ہے جہاں پہ اختلاف ہوتا ہے. اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ اگر کسی ورڈ کے بارے میں کچھ قرآ کچھ کہہ رہے ہیں اور کچھ قرآ، یعنی امن اگر ہوتا نا کسی جگہ پہ ایک ہی پوائنٹ پہ، جیسے فرض کر لیں سورہ توبہ ہے، اگر جیسے ہم نے پیچھے دیکھا ہے، پیچھے کیا تھا، مما جیسے پچھلا ہم میں، نے یہاں پہ دیکھا ہے میما میں، یہ منافقون میں یہاں پہ اختلاف تھا. جب جی جی اختلاف ہوگا تو کوئی چیز مشہور ہوگی نا. اگر میں آپ سے، میں اور آپ کسی بات پہ اختلاف کرتے ہیں، ہم دونوں میں سے جس کی رائے جو ہے زیادہ مشہور ہو جائے گی اس کو اشر کہیں گے. صحیح. ٹھیک ہے، یعنی اور جہاں بھی ویسے اختلاف نہیں ہوگا. ہاں، ویسے میں نے قرآن پاک میں قطع بھی ہیں اور موصول بھی ہیں، لیکن اس میں اختلاف نہیں ہے تو اس میں کوئی اشر نہیں ہوگا. بالکل بالکل ٹھیک ہے. جن جن ورڈز کے بارے میں اختلاف نہیں ہے تو وہاں پہ اشر بھی نہیں ہے. یہاں پہ اب اس کے بارے میں، امن کے بارے میں کیا ہے؟ اختلاف نہیں ہے کوئی بھی، تو یہاں پہ کوئی اشر کی بات نہیں ہے. 4 جگہ پہ صحیح. جو ہے سارے سب مانتے ہیں کہ مقطوع ہے، یعنی سب قرآن کے نزدیک ان 4 جگہوں پہ مقطوع ہے، باقی سارے قرآن میں موصول ہے، کوئی کہیں پہ اختلاف نہیں ہے، تو اس لیے کہیں پہ کوئی بھی اشر نہیں ہوگا. اوکے، جزاک اللہ خیر کثیر. ٹھیک ہے، تو یہ اب آیات کل کے لیے اتنی کافی ہیں، یا میں اگلا ایک اور پورشن دے دوں؟ حیثما، یہ بھی آپ کو آتا ہے، یہ بھی کر دے دیں. لیتے ہیں. جی جی. حیثما جو ہے وہ آلویز مقطوعہ ہے. ٹھیک ہے، اگلا جو اس کا ہے فصلت النساء وذبحن حیثما. حیثما جو ہے ہر جگہ آپ کو، ہر جگہ کیا قرآن میں آیا ہی 2 جگہ ہے. یہ سورہ بقرہ کے ایک پہلے پیج پہ ہے، سیکنڈ پارے کے، اور ایک سیکنڈ پارے کے سیکنڈ پیج پہ ہے. صرف 2 جگہ ہی آیا ہے، اور دونوں جگہ پہ یہ مقطوع ہے. حیثما جب بھی آیت آئے گی تو آپ کو پتا ہے کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں، کہیں پہ بھی موصول نہیں ہے، یہ صرف مقطوع ہی ہے اور 2 جگہ پر ہی ہے. وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ. ٹھیک ہو گیا؟ حیثو کے بارے میں، وحیثما کے بارے میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، یہ آپ کو آنا چاہیے. ایون اس کا جو اگلا ورڈ ہے وہ بھی آلویز مقطوع ہے. وَأَلَّمْ وَأَلَّمِ الْمَفْتُوحَ، یعنی علم جو ہے جس کے اوپر حمزہ پہ فتح ہے، علم، علم ہمیشہ مقطوع ہے. پورے قرآن میں جہاں کہیں بھی علم آئے گا فتح کے ساتھ حمزہ ہوگا، وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ مقطوع ہوگا. اس میں بھی کوئی آپ کو یاد کرنے والی چیز نہیں ہے. علم کا جب بھی پوچھیں گے تو وہ آلویز مقطوع ہوگا. اس کی ایک مثال دی ہے انہوں نے، ذالک علم یکن ربک مہلک القری. علم، علم ہمیشہ اسی فارم میں آپ کو نظر آئے گا، کبھی بھی موصول فارم میں آپ کو نظر نہیں آئے گا. آج ہمارے جو ہیں وہ 3 ورڈز ہیں. کون کون سے ہیں بتائیے؟ کون بتائے گا 3 ورڈز ہم نے کون کون سے کیے ہیں؟ ایک امن، ٹھیک ہے، حیثما امن. اور علم. امن کے بارے میں کیا یاد کرنے والی چیز ہے ہماری؟ بتائیے. یہ 4 پلیس پر آیا ہے امن مقطوعہ. ایک تو 4 پلیس پر، ایک سورہ امن اسسا سورہ توبہ میں، پھر وہ فصلت میں، نساء میں، اور وذبحن کا مطلب سورہ صافات میں مقطوع فارم میں ہے. باقی سب بالکل جگہ موصول ہے. بالکل، اور آپ نے یہ تینوں ہی آیات کو بہت اچھے سے دیکھ لینا ہے. امن یاتی آمنا، امن یکون علیہم، اور اشد خلقا امن خلقنا. اچھا بس اتنا یاد کر لیں، اس کا یہ پورا نہ یاد کریں. فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا، اس میں سے ہم پورا یہ یاد کریں. مت آپ کو پتا، اصل چیز تو آپ کو کہیں سے بھی آیت دے سکتے ہیں، لیکن یہ پارٹ تو ضرور دیں گے نا، خلقن امن خلقنا، کیونکہ امن کو پوچھنا ہے نا انہوں نے آپ سے. تو پیچھے سے یاد اگر پورا فکرہ کریں گے تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے. اگر اتنا بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں، بار بار 2-4 دفعہ دیکھیں گے تو ویسے ہی آپ کو ذہن میں بیٹھ جاتی ہے چیز کہ صافات میں کیا ہے،
جو ہے وہ کیسے ہم نے اس کو یاد رکھنا ہے، یا اس کی اگر ہم میننگ دیکھنا چاہیں تب بھی ہم اس کے میننگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی میننگ کیا ہے اور اس کو کیسے ہم یاد رکھ سکتے ہیں صافات میں. اس کے میننگ یہی ہوں گے نا، فاستفتہم، پس پوچھ لو ان سے، اہم اہم ہم زیادہ سخت ہیں یا وہ، پتہ نہیں بالکل. کیا اس کے معنی. اہم، کیا یہ وہ اشد خلقن، زیادہ شدید ہیں تخلیق میں، یعنی کہ زیادہ مشکل ہے ان کو پیدا کرنا، امن، یا جو خلقنا، ہم نے پیدا کیا، یعنی جو وہ بناتے ہیں دنیا میں جو چیزیں خلقت وہ بناتے ہیں، وہ لوگ زیادہ مشکل، وہ چیزیں زیادہ پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے، یا جو امن خلقنا، جو ہم نے پیدا کیا وہ زیادہ مشکل ہے. انا، بے شک ہم، اس کے آگے آیا تھا انا خلقناہم من طین لازب، کہ بے شک ہم نے ان کو چپکتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، جن کے اللہ تعالیٰ کی تخلیق جو ہے وہ زیادہ، یعنی انسان کو بنانا جو ہے ان چیزوں سے بنانا زیادہ مشکل ہے جو عام دنیا میں یہ لوگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اہم، کیا وہ اشد، زیادہ شدید ہیں، خلقن، تخلیق میں، ام من خلقنا، یا وہ جو ہم نے جن کو تخلیق، جس چیز کو تخلیق کیا. صحیح. پھر آگے حیثما ہے، اور حیثما بسورہ بقرہ میں 2 پلیس پر آیا ہے، اور پھر وَعَلَّمِ الْمَفْتُوحَ، یہ بھی مقطوعہ، دائمن ہمیشہ مقطوعہ آئے گا یہ قرآن میں. بالکل ٹھیک ہے. حیثما بھی مقطوعہ دائمن اور علم بھی مقطوعہ دائمن. یہ تو آپ کو اتنا یاد کرنے کی ضرورت نہیں، صرف آج کی جو یہ آیات ہیں وہی 3 آیات موسٹلی یاد کرنے کی ضرورت ہے آپ کو. امن یأتی آمنا، امن یکون علیہم، اور یہ والا صافات کی امن خلقنا، خلق فاستفتہم اہم اشد خلقا امن خلقنا. ٹھیک ہے. یہ آیات آپ نے کرنی ہے. تو کل میں انشاءاللہ ان کے بارے میں ان تینوں کے کوشچن کریں گے جو بھی میرے پاس ہوں گے ان کے متعلقہ، یعنی سٹارٹ سے لے کے اللہ سے لے کے ہم کل جو ہے یہاں تک کے کوشچنز کریں گے علم تک کے. ٹھیک ہے. چلیں جی، جزاکم اللہ خیر.